خراسان، ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا روزے کی زیارت میں عجب حج کا مزہ ہے، زمزم ہے سبیل اور مینا صحن شفا ہے فرش تیرا تخت سلیمان، ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا پہنچاتا ہے مجھ کو یہ کسی اور فضا میں صحنے میں ہوتے ہوئے اڑتا ہوں ہوا میں، ہے فرش تیرا تخت سلیمان، ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا وآل محمد۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت دے۔ ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا انتخاب پیش کریں۔ ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، 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 تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، آمد باکر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئی رجب آئے نکی صلی اللہ، دسویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، دسویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، آمد باکر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئی رجب آئے نکی صلی اللہ، دسویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، دسویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا امام رضا 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 یا امام رضا، تیری عظمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا، تیرے قالین کا کس طرح زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا یا امام رضا
یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا 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 ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہوار نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہن شفا یا امام رضا 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 اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا یا امام رضا یا امام رضا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام اشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کم جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ جزاکم اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا نہال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے جشن میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اہل ایمان کی رہبری کو اہل ایمان کی رہبری کو حق نے بھیجا امام نقی کو حق نے بھیجا امام نقی کو ہے ولادت امام نقی کی ہے ولادت امام نقی کی تہنیت دو امام تقی کو تہنیت دو امام تقی کو اور جشن ہے رہبر دین حق کا جشن ہے رہبر دین حق کا ان پہ کر دو نچھاور ہر خوشی کو ان پہ کر دو نچھاور ہر خوشی کو دیکھ کر میرے مولا کی صورت دیکھ کر میرے مولا کی صورت جانور بھی جھکے بندگی کو جانور بھی جھکے بندگی کو اور علم و فن میں فقاہت میں ان کی علم و فن میں فقاہت میں ان کی کوئی پہنچا نہیں ہم سری کو کوئی پہنچا نہیں ہم سری کو اور اے سمر زندگی یوں گزارو اے سمر زندگی یوں گزارو ہو خوشی جن سے مولا نقی کو ہو خوشی جن سے مولا نقی کو اور اہل ایمان کی رہبری کو حق نے بھیجا امام نقی کو ور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ نہال بھائی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. With this I would like to request brother Zuriyaab to come and deliver his lecture about Imam Naqi alayhi salam in English.
बावाज़े बुलंद सलावत। बारिदिगा सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. First and foremost, we would like to extend our congratulations, our heartfelt felicitations to all of the mu'mineen, the mu'minat here today, as well as the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Najm Sharif, on this great occasion of the birth of our 10th Imam, Imam al-Hadi alayhi salam. Indeed, we find that there are many Imams from our 12 who are called Ali. We have Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. We have Imam Ali as-Sajjad alayhi salam. Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam. And the fourth and final Imam, who is called Ali, specifically speaking, is Imam Ali al-Laki or Ali al-Hadi. Indeed, there's no difference between them except for their titles and their positions. As you know, Imam Ali said, in the time of Imam Sadiq, a man came to him and said, Ya Amir al-Mu'mineen. And Imam Sadiq clearly said, this title is specific only to my Jad, Imam Ali alayhi salam. You're trying to show me respect, I know, but there are certain titles which are mansoob with certain Imams. With this Imam we have Al-Hadi. Al-Hadi, the one who guides, the one who is of light. Why was Imam called this? And I'll just focus upon what Imam Hadi was trying to guide within our fitrah, within us as humans. To do this, we mentioned yesterday in the majalis of Imam al-Hadi that he used his knowledge, be it his ilm al-ghayb, be it his ilm of the time itself, he used that to try and guide those who were around him. In the tradition of Imam Sadiq, he mentions that us Imams, us holy infallibles, our knowledge is not like yours. And he gives an example. He says, our knowledge is ancient. Number one. Number two, our knowledge is primordial. Meaning, it's something that's, you could mention medieval. Something that's not like yours. Number three, our knowledge beats in the heart and knocks in the air. Imam goes further, he said, we have the red Jafar, we have the white Jafar, we have Mus'haf Fatima, and we have Al-Jamia, Kitab Al-Jamia. They asked Imam, what do these things mean? Could you elaborate, please? Imam said, yes. Our ancient knowledge means what shall happen in the future. The predictions of what will happen in the future. Our primordial knowledge is what has happened in the past. We know what happened to Prophet Musa, Prophet Adam. Indeed, our Noor was there when Prophet Adam was being created. Our knocking and beating knowledge, what does this mean? Our knowledge knocks in the heart and beats in the air. Imam Sadiq said this means the angels, the malaika who come and contact us. We have knowledge through the malaika as well. Then he went forward, he said, the red Jafar we have, this container you could say, contains the weapon of Rasulullah. And this is passed down to each and every wasi until it goes to Imam al-Zamana. And you will not see it until the time of Imam al-Zamana. The white Jafar we have contains the kitabs of Allah, the Torah, the Zabur, the Injil, all of these holy books we have with us. Then he said we have Mus'haf Fatima. Now some people come to us today and say, you people, the lovers of the Ahlul Bayt, you Shia, you have your own Quran and you call it Mus'haf Fatima. Mus'haf Fatima just means a book which is entitled by the name of Lady Fatima. And Imam Sadiq alayhi salam continues, he says this book is no ordinary book. Mus'haf Fatima contains the knowledge of all events and all rulers until Judgment Day. And he goes further. This is not only what we have. We also have Al-Jamia. Kitab Al-Jamia is this book which Rasulullah spoke and Imam Ali alayhi salam wrote down. And it contains all of the laws that are needed on this earth until Judgment Day. And so it is no surprise when a man came to Amir al-Mu'mineen one day and said, oh Ali, when we ask you questions, you don't think. Why don't you think before you give an answer? Imam Ali replied, how many fingers am I holding? He said, 5.
Imam Ali said, why don't you look at your fingers when you said 5? He said, because I know this. Imam Ali said, I know knowledge like how you know your fingers. Indeed, ask me before you lose me. I am not losing anything. You will lose me. I know the ways of the heavens more than the earth. Someone would say, why does Imam Ali know the heavens more than the earth? The answer is simple. Wherever you live more, you know that place more than the earth itself. This 10th Imam is his great-great-grandson, and he has the same name, Ali al-Hadi. So there's no doubt that he also has that knowledge that Imam Sadiq was talking about, and Imam Ali alayhi salam was talking about. But how did this Imam use this knowledge to bring that fitrah within us, to bring that us closer to our own fitrah, our own good akhlaq, morals and ethics? He would advise his followers, go visit Imam Hussein in Karbala. As the respected alim was mentioning yesterday in the majalis, Al-Mutawakkil made a lot of restrictions in that time. You want to visit Imam Hussein? Cut off one arm. You want to visit Imam Hussein? One of you, if you're going in a group, one has to be killed right now. In that atmosphere, Imam Hadi is saying, no, keep going. In fact, go as much as you can. And so one man said to Imam al-Hadi that I am going to Karbala. And Imam Hadi replied, you must pray for me then, underneath the gumba, the dome of Imam Hussein itself. He said, Yabna Rasulullah, you are a ma'soom Imam. You should be praying for me. You can pray for yourself. Your dua is accepted. How can I pray for you? And Imam Hadi said, you don't know the blessings underneath the dome of Imam Hussein. Now, scholars would argue here that there was no golden dome back in Imam Hadi's time. Indeed, it was just a grave. So what was this dome Imam Hadi is talking about? And then scholars then refer that it doesn't just mean the physical dome. There's a spiritual dome around the haram of Imam Hussein. So it doesn't mean if you go, inshallah, during the time of Arba'een and it's a lot of rush, you can't get near the Zari, your dua will still be accepted. If your legitimate duas and hajats will be accepted, as long as you are close to Imam Hussein as much as you can. There's a spiritual dome around as well. Then Imam Hadi tried to guide the people. So we saw through Imam Hussein. Indeed, Imam Hussein is what? Inna al-Husaynu misbahul khuda wa safinatun najat. Imam Hadi is pushing people towards Imam Hussein through his own knowledge. Then he's trying to push people towards their own self. He mentions in a famous quote, better than good, the good act, is the one who does the good act. Better than a beautiful words is the one who says it. And more weightier than ilm is the one who carries it. What is Imam trying to say here? Better than the good act, you give charity. That charity is not you. It's a part of your act. Better than charity or the good act is the one who gives it. Because there's more in your heart. For example, when our dear respected brothers come and they recite marsiyas or mankabats or nohas for the imams, that's a part of your love. There's much more in your heart, which is why you're reciting. There's a greater whole good within you that your words cannot encapsulate. Imam Hadi is trying to make you know what? There's a greater good inside. More weightier than ilm is what? The one who carries it. You may have a question, the scholar answers it, but that's not his full ilm. That's only the ilm you had according to your question. Someone asks a mathematics professor, what's 2 plus 2? He will say it's 4. That little kid will say, well, this person is very knowledgeable. Yes, but that's not his whole knowledge. He knows equations and physics and many other things. Imam Hadi is pointing to what? You yourself is the main thing. Bring yourselves to every good act which you perform. And just to highlight what we mean here, we turn to Surah An'am, verses 22 to 24, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, be mindful of how on the day of judgment, we will gather those polytheists, those mushrikeen, and ask them, why did you do what you did? Again, I'm summarizing it using my own words. And in verse 23, it says, the Holy Quran, Surah An'am, verse 23, it says, they will say, oh Allah, by Allah, Wallahi, Rabbana ma kunna mushrikeen. Oh Allah, we swear by you, we were not of the mushrikeen. Scholars say there's an important point here. What is Judgment Day? It's referred to as what? As we refer to Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki
Yawm ad-Din. Judgment Day itself is not a small thing. It's referred to in the Quran by many names. Al-Waqiyah, Yawm ad-Din we just mentioned. Why doesn't it say Laylul Din? No, Yawm ad-Din, the day of judgment itself. Why is Allah subhanahu wa ta'ala saying day? Scholars say here, because during the day, everything is more apparent. Why do you go to work in the day? Why is your school in the day? That day is referred to as Yawm ad-Din, not Laylul Din, because it will make everything clear. Which is why certain a'mal we perform in the night, not in the day. Because in the night, it's you and Allah in your private connection. Laylatul Raghaib just happened a few nights ago. Laylatul Jummah, Laylatul Qadr, Laylatul Nima and Shaban. Why are there so many a'mal for the nights compared to the day? Because that's your private time with Allah subhanahu wa ta'ala. But in the day, it's more apparent. You can see everything. The judgment day is Yawm ad-Din, the day of judgment. These mushrikeen are saying on that day where Allah subhanahu wa ta'ala is forgiven so many people, it is narrated, one man is ordered to go to hell. This man runs towards the hellfire. Allah says to his malaika, stop him, ask him, why are you running to Jahannam? People are running the other way. The angels are pulling them and throwing them into hell. Why are you running towards Jahannam? He will say, my whole life I disobeyed Allah. Today I want to obey him. Allah will say, oh malaika, send this person to heaven. You will see Allah subhanahu wa ta'ala's mercy manifest itself in many ways. On that day, the mushrikeen, according to Surah An'am, verse 23, they will say, oh Allah, we swear by you, we were not of the mushrikeen. Why are you lying? Indeed, verse 24 then says, see how they will lie about themselves and all that they used to forge will vanish. Why are you lying on the day when Allah's forgiving everyone? Because it became a force of habit. These mushrikeen will be those who on earth used to lie a lot. So much so it became a force of habit. When something becomes you, when you do an a'mal, it becomes a part of you. So these people who used to forge lies on Judgment Day, they won't be able to come out of that. Indeed, we just mentioned it's Yawm ad-Din. Everything will be made apparent. Some will be raised as ants. Oh Allah, why are we raised as ants? Because on earth, you used to walk around thinking you were the best, the most arrogant, the most prideful. Today, you will see what you really were in the eyes of Allah. You are the same as an ant. People will be born or resurrected on Judgment Day blind. Oh Allah, why are we blind? On earth we could see. It will be said because on earth you chose to not see the truth, the haqq. So today you forgot Allah. Today you'll be made blind as well. God does not care about you either. On that day, your true inner self will manifest. Imam al-Hadi, through this beautiful quote, better than the good is the one who performs it. Because that's what really matters, you inside. Be it your charity of £1, £10, it's what you have within your means which really matters. More weightier than ilm is the one who holds it. And Imam Hadi, before we finish off, it would also show people the true fitrah, try to bring them towards Allah through his dua, through the connections that people had within their hearts. Again, ilmul ghaib. According to the tradition, one day, Mutawakkil orders Imam Hadi to come to the court, and one man heard that perhaps he's going to kill the Imam. So as Imam al-Hadi is passing by, in his heart, he says, oh Allah, I've seen this beautiful man. He's from the Banu Hashim. He's the grandson of Rasulullah. Please, oh Allah, help him today. Allow him to not be killed. Imam Hadi is walking through everyone. They're all looking at him. He stops by this man. He turns to him and says, Allah has accepted your dua. This ordinary man like you and me, praying for whom? The Imam of the time. His Imam of his time. Oh Allah, please save him. Imam Hadi said, Allah accepted your dua. In return, you will have so many children, you will not need to worry. You came to Samara to work, go back to your city, oh man. You will have so much money, you will not need to worry for your risk. And the man records, I reached the age of 70 years old. I had more than 10 children. And I used to earn so much money from my home alone before even stepping outside. My business was functioning to such an extent through whom? The dua of the Imam. And as the
Maulana very beautifully mentioned yesterday, another man came to Imam al-Hadi and he said, Yabna Rasulullah, you can speak other languages, Slavic language back then, Eastern Europe, you can speak this, you can speak the Indian languages. Imam Hadi says, you cannot be a hujjah of Allah unless you can't speak to people or creation in their own language. So he said, you know, back then they would make their bread in a furnace with rocks. Imam Hadi picked up that rock, put it in his mouth. See this beautiful wasila, took it out of his holy mouth and said to him, put this in your mouth now. He said, I put it in my mouth. Just by putting it in my mouth, I now master 70 different languages. Through what? Through the blessed mouth, the blessed saliva of Imam al-Hadi. He's not an ordinary man. So before we finish off, we ask Allah to allow us to also be there for the Imam of our time. Indeed, we mentioned this yesterday in the final moments of Imam al-Hadi. What did he say? Oh, my son Hassan al-Askari, tell your son Mahdi when he is born, your grandfather wished to meet you, but I couldn't meet you. All eyes are going towards what? Imam al-Zamana, al-Qaim. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to form a better connection with Imam al-Zamana, to forgive us our sins, and to allow us to be with Imam al-Hadi and Imam al-Zamana in this world and the hereafter. For the love of Imam al-Hadi, if you can recite aloud, salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah Zuriyaab. May Allah accept your efforts. आवाज़ बुलंद सलावत के साथ ही बिला किसी तवक्कुफ के मैं दावत देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफर अली नजम साहब को कि वो जलवा अफरोज़ मेंबर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए ताजील इमाम ज़मा बुलंद तर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات جشن کی محفل ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی لمبا چوڑا جشن نہیں ہے مختصر ہی صحیح لیکن اس جشن کے رکھنے کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے مولا امام دہم کی بارگاہ اقدس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کو اگنور نہیں کیا۔ اکثر بیشتر آپ جانتے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا تھا جشن، اور جب ہم نے اب
جشن یا مجلس رکھی تو اب کچھ لوگ کہنے لگے تو بہت زیادہ مجالس ہونے لگی ہیں، اب کیا کیا جائے، یا اس طرف سے بھی راضی نہیں ہے اور اس طرف سے. لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ بہرحال لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. آج دن میں مدرسہ میں بھی یہی ہم بات کر رہے تھے، کوٹ آف ڈے میں بھی یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور ائمہ و معصومین علیہم السلام کی خوشنودی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے چاہے لوگ جو مرضی کہیں وہ پچھلے تقریباً ہم 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، لوگوں نے معاف نہیں کیا. یار بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی امام کی ولادت یا شہادت کو قطعاً مس نہیں کیا جائے گا، اور ان کی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ امامت کے ولایت کے پھول ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے. کسی کا نام امام رضا ہے، مشہد طوس میں ہے، اور اس کی خوشبو علیحدہ ہے. کسی کی خوشبو آپ جنت البقیع میں دیکھیں، ان کی خوشبو علیحدہ ہے. نجف میں چلے جائیں، کربلا میں چلے جائیں، سامرہ میں آپ چلے جائیں، ہر ایک کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے. بہرحال ہم نے سب کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ان سے ہم نے فیض حاصل کرنا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. مولا امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کئی تاریخیں ہیں، بہت ساری جو ہے نا تاریخیں ہمارے پاس آئی ہیں، دیگر تاریخیں بھی ہیں، لیکن آج مدرسے میں بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ جو تاریخ سب سے زیادہ انڈیا پاکستان میں اور اب تقریباً عرب میں بھی منائی جاتی ہے وہ یہی 5 رجب کی تاریخ ہے. 5 رجب کی تاریخ، اس کو زیادہ جو ہے وہ لوگ اپناتے ہیں اور اسی کو مناتے ہیں، اور اسی بنیاد پر آج ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا مجلس علماء کے کیلنڈر میں، دیگر کیلنڈرز میں آپ نے دیکھا ہوگا. البتہ ممکن ہے ہر کیلنڈر میں آپ کو نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ولادت نہیں ہے. ایک اور بات اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کچھ عرصے پہلے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا بھی ہوں کہ دیکھیے اگر کسی امام کی ولادت یا شہادت کے دن میں اختلاف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے بنی امیہ کے دور میں بھی، بنی عباس کے دور میں بھی، کل رات کو بھی آپ نے سنا ہے. لہذا اگر ہمیں 2 تاریخیں میسر آ رہی ہوں تو اس سے اور بہتر کیا ہے کہ دونوں تاریخوں میں ہمیں توسل کرنا چاہیے. دونوں تاریخوں میں امام کی ولادت یا شہادت سے ہمیں تبرک حاصل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام کی جو دن بھی ہو، اگر جو جن ائمہ کے متعلق تو ہمیں قطعی اور یقینی ہے کہ یہی تاریخ ہے، جیسے مثلا فرض کریے نیمہ شعبان، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. مولا امیر المومنین کی تاریخ میں بھی کوئی اختلاف نہیں. مثلا بعض اوقات ظلم و ستم اتنا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ تقیے کے عالم میں چلے گئے ہیں. آپ کے علم ہے یعنی واقعاً امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی ہم جو ہے جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آج میں مطالعہ کر رہا تھا، یقیناً آپ بھی کبھی بھی، میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کسی امام کی کوئی ولادت یا شہادت ہوتی ہے تو کم سے کم چند پیجز جو ہے ہم نے ضرور اس امام کے پڑھنے چاہیے. کیوں؟ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ممبر سے ہم کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں بیان کریں، لیکن ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے، لہذا پڑھنی چاہیے ان کی زندگی بھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ مولا امام نقی کی زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہیں گزری ہے. یہ تو ہم خوش نصیب ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، سینٹر میں، امام برگاہ میں، کسی جگہ پر، گھروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ واقعاً، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کچھ کہنے والا نہیں ہے. خوشی خوشی سے ہم جو ہے نا نعرے بھی لگاتے ہیں، صلوات بھی بھیجتے ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ تصور تھا، یہ حالت ہی نہیں تھی. ان کے زمانے میں حالات مختلف تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تقیہ کا عالم تھا، تاریخیں مختلف تھیں. اس لیے آپ کے علم میں یہ فقط لانا چاہتا تھا کہ کیوں تاریخیں مختلف ہوتی ہیں. پھر امام تو امام ہے، وہ ایک ہی دن پیدا ہوتے ہیں اس کے، مگر تو وہ تو تبدیل ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہماری ہی تاریخوں کے اندر اور ہمارے ہی ائمہ پر اتنا ظلم و ستم ہوا ہے کہ ان کو چھپانی پڑی ہیں تاریخ. ابھی تک میں بعض چیزوں کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، بعض چیزوں کو ببانگ دول آج بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. واقعاً آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہے. 22 رجب کے آپ نیاز بناتے ہیں نا اسی مہینے میں نا، آپ کبھی بیان کر سکتے ہیں کیوں ہوتی ہے؟ ہر آدمی کے سامنے بیان نہیں کیا، آپ سارے جانتے ہیں، نہیں بیان کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے مختلف اس کے اسباب ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا. بار محمد وال محمد صلوات. میں نے آئے مجیدہ کا انتخاب کیا ہے چونکہ امام ہادی کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے، لہذا اسی آئے مجیدہ کو انتخاب کیا ہے. انا علینا للہدی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر دنیا والے اپنے لیے ہادی بنا لیں تو ان کے ہادی بنانے سے وہ ہادی نہیں بن جائیں گے. ہادی وہی ہوں گے جن کو ہم نے چنا ہے، ہم نے ہادی بنایا ہے، وہ ہادی ہوں گے. نہ یہ کہ دنیا والے اگر سقیفہ میں بیٹھ جائیں اور چند لوگ مل جائیں اور اپنے لیے کوئی ہادی بنا لیں تو وہ اس سے ہادی نہیں بنے گا، بلکہ وہ مضل ہوگا. بر محمد وال محمد صلوات. پروردگار نے ہدایت کا سلسلہ اس وقت سے شروع کیا جب اس روئے زمین پر ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پروردگارا ابھی تو کوئی ہدایت حاصل کرنے والا نہیں ہے تو ہادی کو کیوں بھیج دیا؟ ارشاد ہوگا اس لیے کہ کل پھر یہ سوال نہ ہو. آپ نے اپنے ہادی کو بعد میں بھیجا اور مخلوق پہلے پیدا کر دی. حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا جو اپنا ہادی اور نمائندہ بنا کے بھیجا. ابھی یہ جملہ بھی آنے والا ہے، تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے حضرت آدم کے بھی بارے میں کہ جب انہوں نے حج کیا تو کسی نے مولا امام علی نقی پر سوال کر دیا، مولا یہ تو بتائیے جب پہلا حج کیا تھا تو یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنا سر مونڈا تھا یا نہیں مونڈا تھا؟ سر منڈوانا واجب ہے نا حج میں، یہ آنے والا ہے. اس لیے سلسلہ ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں روکا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا انا علینا للہدی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. دنیا دار اپنے ہی جو ہے جس کو کسی کو خود ہدایت نہیں ہوئی یا وہ ہدایت جو کہ قابل ہے ابھی بھی اس کو ہدایت ہونے والی ہے، وہ دوسروں کو ہدایت نہیں کر سکتا. جس کو چاہ اور راہ، چاہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چاہ کہتے ہیں کنویں کو، اس کا بھی پتہ ہو، راہ راستے کا بھی پتہ ہو تو وہ پھر آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ ہدایت آپ کا ہاتھ پکڑ کے یا آپ کو کہہ سکتا ہے میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے گا. لیکن جس کو نہ چاہ کا پتہ ہو نہ جس کو راہ کا پتہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں تو وہ خلیفہ مسلمین نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے انا علینا للہدی. یہ ہمارا جو ہے نا کیا ہے فرض ہے، ہم آپ کے لیے ہادی
برگزیدہ کرنا، ہادیوں کو چننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج چونکہ ہم ایک امام ہادی کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، تو امام ہادی کے متعلق چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ زیادہ لمبی چوڑی جو ہے نا مجلس ہماری محفل نہیں ہے، مختصر سے مختصر کوشش کروں گا۔ مولا امام ہادی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی جو ہے خاتون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، در حالانکہ اس کا تعلق عجم سے ہے، یہ بھی حکمت الہی ہے۔ سمانہ مغربیہ یا دوسرا اس کا نام سوزن، یہ اپنے زمانے کی نہایت ہی برگزیدہ خاتون ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی امام کی والدہ عام خاتون نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، لیکن یہ شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سمانہ کو یا حضرت سوزان کو بخشا کہ ایک امام کی زوجہ بن رہی ہیں اور دوسرے ہی امام کی والدہ بن رہی ہے۔ یہ شرف بہت بڑا ہے، در حالانکہ بہت ساری عرب خواتین تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی ہے، در حالانکہ ان کا تعلق اور قرب نبی کے ساتھ رہا ہے یا امام کے ساتھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس سعادت اور اس فضیلت سے وہ محروم رہ گئی ہیں۔ یہ سعادت حضرت سمانہ کو بخشی۔ پھر مولا ابھی مطلب ہے کہ بچگی کا عالم ہے، 6 ہی برس کے ہیں بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات 8 برس کے ہیں کہ والد کا جو ہے انتقال، والد صاحب اپنے امام محمد علی تقی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور سلسلہ امامت کی ذمہ داری آپ کی گردن پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی پہلے سے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ سن و سال امامت کے سلسلے میں کبھی بھی حائل نہیں ہوتا، کبھی بھی حائل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر خداوندی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے امام کو کس سن و سال میں یا کس میں رکھنا ہے۔ یہ امام جو ہے نا کیا ہے، خود ہی متعین نہیں کرتے، بلکہ اس کی ذات متعین کرتی ہے کہ کب وہ سلسلہ امامت کی ذمہ داری کو وہ اپنی گردن پر لیں گے۔ لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام ابھی نہایت مختصر چھوٹے سے بچے ہیں دنیا کی نظر میں، لیکن ظاہر ہے کہ امام بچہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال عرض کیا ہے کہ کسی نے سوال کیا، یہ تو بتائیے کہ حضرت آدم جب حج پر گئے تھے پہلی مرتبہ، حضرت آدم نے حج کیا تھا نا یقیناً، تو انہوں نے سر کیسے منڈوایا ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی تھا ہی نہیں، اکیلے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ البتہ یہ سوال دوسروں سے بھی پوچھا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کبھی بھی ائمہ طاہرین نے جن حالات میں بھی رہے ہیں، سخت سے سخت حالات میں رہے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے کبھی بھی مذائقہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی آ گیا اس کے سوال کا جواب ضرور دیتے تھے، چاہے وہ جس قسم، ایون جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے نا بادشاہوں نے وقت بھی کیا انہیں اور ظلم بھی کرتے تھے، پھر بھی ائمہ جواب دیتے تھے۔ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے جنت سے خاص ان کے لیے سامان لائے اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا اہتمام کیا، پھر حضرت آدم نے اپنا سر جو ہے کیا ہے مونڈا۔ تو متوکل اتفاق سے متوکل ہی تھا، اس نے کہہ دیا کہ مولا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یبن رسول اللہ، فرزند رسول خدا، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہاں سے معلوم؟ تو مولا نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری خلقت حضرت آدم سے سال برس پہلے ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم ابھی گلو مٹی کے منازل طے کر رہے تھے تو ہم سارے کے سارے ارواح طیبہ اور نورانی ارواح، ہم جو ہے ان کے اعمال پر حاضر تھے، ان کے اعمال کو دیکھ رہے تھے
اور یہ عمل ہمارے سامنے ہوا ہے. لہذا یہ کوئی فکر نہ کرے کہ امام اگر بچہ ہے, چھوٹا ہے, کمزن ہے تو امام نہیں بن سکتا. یہ قطعاً کوئی امام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. امام کی علمی سرگرمیاں بہت زیادہ تھیں. میں فقط اور فقط ایک دو عرض کر کے, اور چونکہ یہ عرض کرنا ہے کہ امام بھی اپنے اجداد کی طرح یتیموں کے لیے بہت خیال رکھتے تھے, مسکینوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. امام نے اپنی زندگی میں, امام کا دروازہ مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کے لیے کھلا ہوا تھا, کبھی بند نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کہ جس دروازے سے کسی کو کچھ ملتا ہے نا تو لوگ وہیں جاتے ہیں نا. ان کے دروازے پر آؤ جس سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. واقعاً ابھی ہمارے برادر نے یہ واقعہ ابھی ذکر کیا ہے, بہت خوبصورت واقعہ ہے. یہ شخص اصفہان کے رہنے والے ہے, عبد الرحمن اصفہانی ہے اصفہان کا اصل میں, لیکن آیا ہوا ہے ادھر سامرہ میں اور بغداد میں موجود ہے, اور مختلف جو ہے اپنے, لیکن ایک دم سے دیکھا کہ یہی متوکل کا دربار ہے, اور متوکل کے دربار میں عجیب سی کیفیت ہے. کہنے لگے میرا بھی حال بڑا برا تھا, میں بھی ضرورت مند تھا, میری کوشش یہ تھی کہ میں جاؤں گا متوکل سے کچھ نہ کچھ مانگوں گا, لیکن میں نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی غضبناک عالم میں. اب میں تو جو کچھ لے کے پلان گیا تھا وہ تو بھول گیا. اتنے میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی نورانی ہستی کو دربار کے اندر لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے ایک طرف نورانی ہستی کو دیکھا, ادھر اس کا جو ہے نا میں نے دیکھا جاہ و جلال اور اس کے آثار جو دیکھے, تو میں نے دل کے اندر یہی دعا کی کہ پروردگارہ یہ جو ہستی جا رہی ہے میں ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے, لیکن اس کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا, اس کو بچا لینا. جیسے ابھی برادر زریاب نے پڑھا, تو امام وہاں سے گزر رہے تھے. دیکھیے اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر ہم نے امام سے اپنا لنک رکھا تو یاد رکھیے جو ہے نا کیا ہے, ہمیں امام نہیں بھولتے کبھی بھی. اگر ہم خود امام کو بھلا دیں گے نا, اگرچہ پھر بھی وہ نہیں بھلاتے, لیکن ہمیں اپنا لنک ائمہ سے ضرور رکھنا چاہیے. امام زمانہ سے ہر روز کیوں اللہم کل ولیک, اللہم عجل فی فرج مولانا اور دیگر دعائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ صبح کی صبح کہا جاتا ہے ہر روز کم از کم 2 رکعت نماز انسان اپنے امام زمانہ کی صحت و سلامتی, ان کی طول عمر اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ جب آپ رابطہ رکھیں گے نا امام سے تو امام کبھی بھی نہیں بولے گا آپ کو. تو یہ شخص کہتا ہے امام جو ہی میرے قریب سے گزرے تو مجھے یہی بشارت دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, اور جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں طول عمر بھی دے گا اور آپ کو اچھی اور نیک اولاد بھی دے گا. اور پھر بعد میں جب ظاہر کہ جب اسے دربار سے واپس ہوئے تو وہ امام کی خدمت میں پہنچتے, درحالہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, نہ امام کے جاننے والے تھا, لیکن امام کی نورانیت کو دیکھ کر میرے دل کے اندر جو ہے حب اور محبت پیدا ہو گئی ہے. واقعاً اللہ تعالیٰ ہی محبت پیدا کرتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. بہت سارے لوگ تھے, ایک میرا کوسچن ہے, بہت سارے لوگوں نے ائمہ کو دیکھا ہے, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے نماز بھی پڑھاتے تھے, اٹھتے بھی تھے, بیٹھتے بھی تھے, لیکن پھر بھی محروم رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ضرور مشکل ہے کوئی. اگر کوئی مشکل نہ ہو تو پھر جو ہے نا کیا ہے, یہ دل صاف اور پاک ہو نا, طہارت باطنی چاہیے, طہارت ظاہری چاہیے. اگر یہ طہارت باطنی یعنی ہمارے جو انر اندر جو ہے سسٹم ہے وہ پاک ہے, قلب میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, اور ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہیں, تو پھر ائمہ جو ہے نا کیا ہے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں, وہ ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا بھی صحیح, لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں مشکل تھی.
बुग़्ज़ रखते थे। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग बुग़्ज़ रखते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं उनको ये चीज़ शामिल नहीं हो सकती। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इमाम के मिन जुमला वाक़यात में से 2 वाक़े मुकम्मल करके अब मैं जो है ना इसको ख़त्म करता हूँ कि इल्मी हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमेशा ही इमाम की बारगाह में पहुँचते थे। एक दफ़ा मुतवक्किल मरीज़ हुआ, यहाँ तक कि उसको लगा कि अब मैंने बचना नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं नज़र मानता हूँ। उसने नज़र मान ली, मरज़ से जामबर हो गया और मैं न मरा, मुझे सेहत और सलामती हुई तो मैं माल कसीर खर्च करूँगा। अब ज़ाहिर है कि ये माल कसीर जब वो ठीक भी हो गया तो अब माल कसीर देना है, नज़र पूरी करनी होती है। ज़ाहिर है कि ये हुक्म है कि इंसान जब कोई नज़र माने तो उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, वगरना जो है उसी हालत में मुमकिन है फिर दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको लौटा सकता है। लिहाजा नज़र को, मन्नत को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब उलमा की खिदमत में किसी ने कहा कि अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब, ज़ीशान हैदर जवादी साहब भी लिखते हैं कि किसी ने अपनी तरफ से कोई ना कोई तुक्का लगा दिया, ये जी 1000 होते हैं माल कसीर। किसी ने कह दिया माल कसीर जो है वो ये है कि उसने कहा कि देखते हैं हम बादशाह के, अगर वो गुस्से में नहीं है और आज बड़े अच्छे मूड में बैठे हैं तो कह दिया नहीं ये 250 हो गए मसलन। माल कसीर अपनी तरफ से मुअय्यन की जा रहा है, लेकिन जब इख्तिलाफ हुआ तो कहा कि इमाम अली इब्न हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत भेजिए, से भेजा, उनसे पूछा जाए। इमाम से जब पूछा तो इमाम ने फरमाया इसका जो है माल कसीर कितना होता है? फरमाया कि 80। माल कसीर जो है 80 दिरहम या दीनार जो भी थे, इमाम ने फरमाया। तो सवाल किया आपको कहाँ से मालूम कि ये 80 है? तो मौला ने फरमाया 80 इसलिए कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, मैंने आपको बहुत से गज़वात में, बहुत सी जंगों में, जितनी भी थी, कितने थी, कसीर कसीर, वो सब की तादाद जब निकाली गई तो वो 80 बनती है। तो कह रहे हैं इससे मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी कसरत इससे मुराद लेता है, अलबत्ता कसरत जो है ना कि कई किस्में हैं, तो मौला ज़ाहिर है कि उस ज़माने में मौला ने ये उसको जवाब दिया, उसके बिल्कुल बेऐन ही मुताबिक था। इस बात पर वो खुश हो गया और अपनी जो है ना क्या है मुश्किल को इसने आसान कर लिया। आखिरी बात, और इसी बात पर जो है ना क्या है सारा आज के जैसे ख़त्म, वो ये है, कल भी किबला साहब ने भी इशारा किया था और उस दिन मैंने भी इशारा किया है, वो ये है कि इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें एक बेहतरीन खूबसूरत तरीन हदिया मिला है। उनकी सारी ज़िंदगी हदिया थी, उनके माशाल्लाह एक एक लम्हा हमारे लिए हदिये थे, लेकिन जो हदिया हमेशा हमेशा रहने वाला है ना, वो यह है ज़ियारत जामे कबीरा है। ज़ियारत जामिया और फिर कबीरा। जामिया इसलिए कहा जाता है इस ज़ियारत को कि आप किसी भी मासूम हस्ती की रोज़े पर जाएं तो इसको पढ़ा जा सकता है, चाहे रसूल करीम पे पहुँचें या आप जो है रसूल या आइम्मा ताहिरीन के किसी रोज़े पर पहुँचें, किसी भी इस ज़ियारत को ज़रूर पढ़िएगा। और जो लुत्फ़ आता है वाक़न इसके पढ़ने का अलहदा ही जो है ना क्या है अपना। कबीरा इसलिए कि इसके अंदर तकरीबन तमाम मज़हब तशय्यो के एतकाद का एक खुलासा है। तौहीद परवरदिगार से लेकर इस्मत आइम्मा ताहिरीन से लेकर तवल्ला व तबर्रत से लेकर आखिर तक
ہر قسم کا جو ہے نا کیا ہے عقیدہ اس زیارت کے اندر جو ہے نا شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی زیارت جامع کبیرہ کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین مانیے جب پڑھیے گا تو لطف اندوز ہوئیے گا، اور خصوصاً آپ ہر جگہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء کا وتیرہ ہے، بزرگان ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے، اور وہ ہمیشہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی حرم میں جا کے پڑھیں، کسی جا کر کسی روزے میں جا کے پڑھیں، اپنے گھر میں بھی موجود ہیں تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اسی دعا کے اندر جس طریقے سے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، شاید کسی اور جگہ پر بیان کیا ہوگا. دیکھیے آیات اپنی جگہ پر ہیں، آیت تطہیر ہو، آیت ولایت ہے، دیگر آیات جو ائمہ طاہرین کے متعلق آئی ہیں، مولا امیر المومنین کی فضیلت کے متعلق آئی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. اور اسی طریقے سے احادیث جو بھی ہمارے پاس بہت ساری آئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جس طریقے سے ائمہ طاہرین کے متعلق اسی زیارت جامع کبیرہ کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، وہ ان کی معرفت جو ہے نا کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے اس عظیم امام ہمام کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کو ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس امام کے وسیلہ جلیلہ سے پروردگارہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین اپنی زندگی میں مشکلات میں الجھنوں کا شکار ہیں، خدایا ان کی مشکلات اور الجھنوں کو دور فرما. پروردگارہ امام علی نقی علیہ السلام کے طفیل سے پروردگارہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما، جو مومنین مومنات بیمار حال ہیں علیل ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً جن مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. مولانا رضا حسین شاہ صاحب کو، فدا شاہ صاحب کو، ممتاز شاہ صاحب، ٹونی بھائی کے اہلیہ محترمہ کو خدائے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں شاد و آباد ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ مہاراج کرام بزرگان علماء اعلام کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خدا اس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مومنین اور مومنات کے رزق اور مال میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگارہ جن مومنین نے اور مومنات نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، تورک کا اہتمام کیا ہے، جس کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے، خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں مال میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمیں نسلاً بعد نسل محبان علی اور آل علی میں سے قرار دے. پروردگارہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہماری حاجات کو بہتر جانتا ہے. خدایا اس امام ہمام کے طفیل جتنے بھی صاحبان حاجات جہاں تشریف فرما ہیں یا سن رہے ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لکھا ہے، سب کی حاجات کو مستجاب فرما. خدایا ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اپنے جمیع مرحومین کو بھی آج کے اس خوشی کی محفل میں ان کو بھی شریک کرتے ہیں، اور میں التماس کروں گا تمام مومنین و مومنات سے، اپنے اپنے جمیع مومنین و مومنات مرحومین اور مرحومات، اور خصوصاً جن دوستوں نے آج تبرک کا اہتمام کیا ہے اور اس ادارے سے وابستہ اور ان سے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ. الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم.
اللهم اغفر للمؤمنين اور محمد وآل محمد صلوات.